ہوتے بتاتا ہے کہ دیکھو مولانا صاحب تمہارے اوپر داغ ہے. جب ہم چلے جاتے ہیں تو دوسرے سے نہیں بتاتا کہ جو پہلا والا گیا وہ داغ والا تھا. یہی ہماری کہ اسی لیے اللہ کے رسول نے مومن کو جو تشبیہ دی ہے مومن سے، وہ کس سے دی ہے؟ المومن مرۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں خود کرتے تھے اس کے خود کے کیا ہوتے تھے؟ 100% آپ عامل ہوتے تھے. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ تمام جتنے لیڈر یا جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں اور نبی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھلایا ہے. گاندھی جی کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی ایک جھانپڑ مارے تمہارے گال پہ تو تم دوسرا گال پیش کر دو. یہ فلسفہ ہو سکتا ہے، نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن گاندھی جی نے کبھی گال پیش کر دیا ہو کسی کے مارنے پر، ایسا ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا، جیسے ہم تقریر کرتے ہیں کہ بھائی کسی کا بوجھ اٹھانا چاہیے، مولانا سراج صاحب نے کبھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا. تقریر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مل گیا، غریب ہے، پریشان ہے، اس کا لوڈ زیادہ ہے تو تم اپنے سر پہ رکھ لو. ہم نے کبھی آج تک نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی بوجھ اٹھانا چاہیے تو بوجھ اٹھایا. کیا کیا؟ بوجھ اٹھایا. یہ بہت بڑا فرق ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑا فرق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں تکلف نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں نا، بزرگ بننے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو. ہم آرٹیفیشل بزرگ ہوتے نہیں، اوریجنل تو بزرگ ہوتے نہیں ہیں، آرٹیفیشل بزرگ ہوتے ہیں، مصنوعی بزرگ. تو اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی جو ہے وہ بہت سر جھکا کر کے چلنا ہے، کبھی بہت دھیرے دھیرے چلنا ہے، کبھی کوئی آیا ہے تو بہت دھیرے سے بات کرنا ہے. یہ سب اسٹائل ہے بزرگ بننے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی اسٹائل نہیں تھی. بات کرتے تھے. اب جیسے تقریر کرنے آتے تھے، آج ہم کیا ہیں، تقریر ہم کو کوئی بلائے گا تو صافہ بھی بڑا سا باندھیں گے اور پھر صاحب وہ خوب 2-3 صدری کے اوپر شیروانی یا شیروانی کے اوپر صدری، پھر ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے اور پھر کلبدار ٹوپی ہونی چاہیے. یہ سب بتاتا ہے کہ علم سے کورا ہے بندہ، ان سب چیزوں سے روب ڈال رہا ہے. اور جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجمع سے خطاب کرتے تھے، روزانہ بات کرتے تھے. جس گھر میں جس لباس میں آتے تھے نماز پڑھنے، اس لباس میں لوگوں سے بات کر لیں. کوئی بہت قبیلے کا سردار کبھی آ گیا جس سے اللہ کے رسول نے کبھی اگر ایسا ڈریس چینج کیا ہے روایت میں، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ اپنی ذات کی، اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ اس کے اندر تہذیب نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیز اختیار کر لی کہ یہ اسلام کے بارے میں کنفیوز نہیں ہو کہ یہ بہت ہی بیکورڈ ٹائپ کا کیا ہے، ریلیجن ہے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ تکلف سے ایک دم، نہ کپڑے کے لحاظ سے نہ بات چیت کے لحاظ سے کوئی نہیں، ایک دم سادگی سے آپ گفتگو فرماتے تھے. اتنا دھیرے سے نہیں بولنا ہے کہ سامنے والے کو سنائی نہیں پڑنا، اتنا چیخ کر نہیں بولنا. مائک پر بھی ہم چیخ کر بولتے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو جاتے ہیں جہاں پر اصل اسپیکر لگا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انداز میں گفتگو فرماتے تھے. جب کبھی کوئی محفل میں سے کوئی بات ہو جاتی کہ لوگ ہنستے، ہنسی کی بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے؟ مسکراتے. آپ کا ہنسنا ہمیشہ مسکرانا ہوتا تھا. آپ آواز سے بہت کم، ایک آدھ مرتبہ زندگی میں آپ آواز سے ہنسے ہیں، ورنہ آپ کا جو ہے ہنسنا ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ مسکرانا ہوتا. تو وہی آپ کی خوشی کا اظہار بھی ہوتا تھا. اسی سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہیں. تو نہ تکلف ہوتا تھا اور نہ زیادہ بات کرتے تھے. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ جو اکابرین بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کچھ نہیں بولیں گے کچھ نہیں بولیں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے. جو اردو میں ایک لفظ ہندی میں استعمال ہوتا ہے گڑھی، گڑھی سنا ہے لفظ، جس میں تھوڑا پانی آ جاتا ہے اور ایک دم ابال آ جاتا ہے. جو کم علم والے ہوتے ہیں، آپ تھوڑی بات پوچھیں گے نہیں بھی تو بھی ہم بڑبڑ 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 لگانا شروع کر دیں گے. یہ علم کی شان نہیں. علم کی شان بے نیازی ہے. علم کی شان کیا ہے؟ بے نیازی. آپ ہم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں خاموش، تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بتانا ہی کہ ہم بہت بڑے مولانا ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ زیادہ رہے. جب کوئی پوچھ لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کو بیان کر دیتے تھے. آج ہماری عادت یہ سب اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہم کو آرٹیفیشل بزرگ بننا ہے. چکر یہ ہے، مصنوعی بزرگ ہم کو بننا ہے، لہذا یہ سب تصنع ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اختیار کرنا
پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لایانی باتیں نہیں کرتے تھے. جتنی بات ہوتی تھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا. کس سے؟ آخرت سے. اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی محفل لگ جائے اور جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہو وہ بیکار کی محفل ہے. اب آپ اندازہ یہ کریں کہ ہم روزانہ ایسی کتنی گپاشٹک اپنے دوستوں کے ساتھ لگاتے ہیں جس میں صرف اس کی بات ہوتی ہے یا غیبت ہوتی ہے. کہیں اللہ رسول کا بھائی پیسے کے معاملے میں بات کریں تو اللہ رسول کو بیچ میں لائیں کہ بھائی پیسہ ہم کما رہے ہیں لیکن اس بات کو خیال رکھنا چاہیے یار کہ حلال کیا ہے حرام کیا. اللہ رسول آ گیا بیچ میں. جب کبھی گفتگو کریں تو اس بات کو خیال رکھیں. نبی کا جب ایسے محفل میں گفتگو کرتے تھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب کی طرح سناتے ہیں. ایک طرف ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سنائے جا رہے ہیں, ادھر والے کو پتہ ہی نہیں ادھر والے کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے اور اس انداز سے مخاطب ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ مجھے سے بات کر رہے ہیں. سمجھتا تھا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے محفل میں کہ سب سے زیادہ توجہ اللہ کے رسول کی کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے. سارے محفل کو کیا کرتے تھے؟ اس طریقے سے خطاب کرتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں ہوتے تھے کوئی سلام کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے جلدی سے جواب دیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آنے والا ابھی سلام نہیں کیا رہا کہ آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے. یہ نہیں ہے آج کیا ہے, کوئی آفیسر ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر یہ آپ سے امید رکھے کہ آپ مجھ کو سلام کریں, آپ نے ایسے آدمی کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے. معلوم ہے بات؟ ایک آدمی ہے وہ آپ کو, جیسے مولانا سراج صاحب ہیں, اب مولانا صاحب ہیں, آپ ملے راستے میں, مولانا صاحب کو ہمیشہ توقع یہ ہے کہ لوگ ہم کو سلام کرنا کیونکہ میں مولانا ہوں. اگر اس بنیاد پر مولانا صاحب کو یہ گمان ہے کہ لوگ ہم کو سلام کریں تو کہا جا رہا ہے کہ سلام کرنے والے سے ایسے آدمی کو سلام کرو ہی نہیں, کیونکہ آپ سلام کر کے اس کے تکبر میں اضافہ فرما رہے ہیں. وہ تو ویسے ہی متکبر ہے, سلام نہیں کر رہا آپ کو, تو آپ نے نہ کر سلام کر کے تو اس کے تکبر میں اضافہ فرمایا. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ برائی کے معاملے میں کوآپریشن نہیں کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو بقیہ باتیں اس کے بعد ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.